یہ بول رہا تھا کہ جو محنتیں ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں سزا یا جزا ملے گی. اگر صحیح محنتیں کی ہیں تو اس کی جزا ملے گی, اور غلط محنتیں سزا ملے گی. ہم ہمیشہ دوسرے کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنے لوگ آئے نہیں آئے, انہوں نے اٹینڈ کیا نہیں کیا. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں ہے جو لوگ ہیں. تو اگر ہم یہ فوکس کریں کہ یعنی پورا آپ کی جو صحیح اس دنیا میں اپنے آپ ہی کو ڈیولپمنٹ کرنے, یعنی if even you are working for others, it is basically وہ اللہ کے سامنے آپ کی حجت ہے کہ یا اللہ میں نے آپ نے جو مجھ پہ فرائض کیے, جو ذمہ داری رکھی تھی وہ میں نے پوری کرنے کی کوشش کی, اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. تو سب ہم جو ہے at the core of the issue we are doing for ourselves. اسی طرح اچھا, اس میں جو ہے دو اسپیکٹس ہیں کہ صحیح اچھی بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اور اسی حساب سے ہمیں سزا اور جزا ملے گی. اگر صحیح ہے اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا جو اپنا ذہن ہے یا آپ کا جو پرسیپچل فریم ورک ہے یا آپ کی تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتے جائے گی. پھر اس میں ضرور امپورٹنٹ چیز ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے سامنے صحیح وہ ہے جو اللہ رب العزت فرما دیں, وہ صحیح ہی ہو سکتی ہے, اس کے سوا کوئی صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ دے آر دا جج, اور وہ بول دیتے ہیں, پھر وی ہیو ٹو کمپلائی ود دیٹ. ہماری لاجک اسی طرح سے ڈیولپ ہوگی جس طرح ہم صحیح کر رہے ہوں گے. اگر ہم پازیٹیو صحیح کر رہے ہیں تو ہمارا جو پرسیپچل فریم ورک ہے یا جو ہمارا جو آپ بولیے کہ ہمارا جو تھنکنگ سٹائل ہے وہ اسی کے مطابق ڈیولپ ہو رہا ہوگا. اور اگر ہم غلط صحیح کریں گے تو وہ اسی کے حساب سے بولنا اسفل السافلین کی طرف جانا. ٹھیک ہے, احسن الخالقین احسن تقویم ہے اور ایک اسفل السافل. تو وہ دس از وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فار آور سیلف. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم ہمیشہ دوسرے کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو. یعنی اگر کہیں میں اکیلا بھی ہوں اور میں حق پہ کھڑا ہوں تو وہ میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ جو ہے لاکھوں آدمی ہوں اور میں غلط اس پہ کھڑا ہوں. تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حق اور باطل کیا بولیے کہ سمجھ بھی دیتی ہیں, اور ہمیں آپ بولیے کہ ہمارا جو اپنا ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بیکاز آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہی ہوں گے جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں. نتھنگ مور اور نتھنگ لیس دین دیٹ, رائٹ. تو ہماری تو صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو فکر یہ کہ میں قرآن سمجھ پا رہا ہوں نہیں سمجھ پا رہا, میں اللہ سے کلام کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا, میرا کوئی ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ڈیولپ ہوا یا نہیں ہوا. اور اگر ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اگر نہیں ہے اور میں بھی زمانے کی راہ میں بہہ کے جو ہے غلط راستے پہ چل جاؤں تو پھر وہ مجھے اسی کے حساب سے اللہ کو جواب دینا ہوگا. نتھنگ ادر دین دیٹ, بلیو می. اقبال کی یہی پریشانی تھی. اقبال بولتا ہے جو تمہاری نظر میں ہے موت ذاتی دنیا, میری نظر میں ہے حادثاتی دنیا. یعنی کوز اینڈ افیکٹ, معجزہ نہیں ہوگا, کوز اینڈ افیکٹ. جیسا کرو گے ویسے بھرو گے, جو صحیح ہوگی اسی کے تمہیں اجر ملے گا, اسی کے لحاظ سے تم اپنے آپ کو ڈیولپ کرو گے. وہی صحیح اللہ جو ہے وہ دیکھیں گے ہمارے. ہمیں جو ہے اس نے ہمارے اندر فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, اور اگر ہم تقویٰ کو استعمال کریں گے تو ہماری ہی آخرت. اب آپ سوچئے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ اس چیز پہ غور کرتے ہوں گے کہ آخرت میں کیا ہوگا, جہاں کی اس کے بعد جو ہوگا یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہمیں تصور کرنا ہے کہ اس کے بعد تو دے ول بی نو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تھوڑے دن یہاں تھوڑے دن وہاں. قرآن کے روح سے جو ہے وہ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت میں جائے گا, جو دوزخ میں جائے گا ہمیشہ دوزخ میں جائے گا. باقی جو ہے اصحاب وہ ہوں گے اصحاب کیا کہلاتے ہیں جو دیواروں کے اوپر ہوں گے, دیکھیں ذہن سے نکل گیا. بہر کیا وہ ہوں گے جو اپنے نتیجوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہ قرآن کی روح میں آپ کو بات بتا دوں. تو let us work on ourselves, let us make ourselves better, let us endeavor to communicate directly with our creator.
اگر اللہ سے آپ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو تو آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ہر ایک سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, اپنے علماء سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, اپنے اساتذہ سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, فیملی سے, لیکن اگر ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور ہوتا ہے بھی تو بیزاری کی حالت میں نا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیا بول رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں. تو آئی مین دس از جسٹ فار, میں نے بولا کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ آنی چاہیے ہماری سامنے, تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پازیٹیو کر رہے ہیں, نیگیٹو کر رہے ہیں, اللہ کو قبول ہوگا نہیں ہوگا. اللہ آپ سے خلوص مانگتا ہے, لگے رہے. اللہ بولتا ہے کہ بھئی میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا, اور تم رہو درمیانہ راستہ اختیار کرو, تم بہت زیادہ حد سے نہ اس طرف بڑھو اور نہ اس طرف بڑھو, اور کیپ یور ڈائریکشن کریکٹ, اور پھر آپ انشاءاللہ جو ہے اللہ ہمیں جو ہے خود بخود ڈیولپ کریں گے. تو یہ میرے تھا. انشاءاللہ صحیح ہو رہی ہے. میں تو الحمدللہ آج بڑا خوش, آج میرے ساتھ ہوتی ہیں معینہ بھی ہوتی ہیں, وہ آج میرا خیال نہیں اٹینڈ کر سک رہی اس لیے کہ ان کے بہت ساری بزنس ہے, بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہے معینہ. تو ان سے میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ ان سیشنز میں, کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم لرننگ اے لاٹ, آئی ایم گیننگ اے لاٹ. تو یہی امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا, اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ جو اس نے ہم پہ فرائض رکھے ہیں, جس میں ایک اسے کمیونیکیشن کا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اسی حساب سے ہمارا ذہن بنے گا. تو وہ اللہ جو ہے ہمارے لیے آسان کر دے. جاوید صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے پلیز؟ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کی گفتگو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آج بھی بڑی مفید ہمارے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگی اگر ہم اس پر عمل کریں آپ کی ٹپس پہ. آج ماریہ صاحبہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی, اور وہ انہوں نے جوائن نہیں کر پایا ہے. اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو عائشہ پھر ہم اشفاق صاحب سے ہی کہتے ہیں کہ وہ آج کا سبق بھی کروا دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ مین روم میں ہی آج ہم پھر کر لیتے ہیں پریکٹس بھی. جی جی بالکل. اشفاق صاحب آپ ایکسپلین. جی 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 میں صرف جو سر عابد نے بات کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ لاسٹ ویک جو ہے کچھ ریویژن کر رہے تھے, اور وہاں پر جو ہے ورڈ آیا قلبی, تو وہ جو ہے ہم جو فرح ہے میرے ساتھ, ہم دونوں نے فوراً سے کنیکٹ کیا قلبی یا لگا کے, اٹس مائی ہارٹ, میرا دل. تو یہ ہے کہ بالکل جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم سب جو ہے بہت اس کو اون کریں گے جب, تو آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں, اور ہم خود جو ہے وہ کنیکشن بنائیں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہی تھی, کہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تھرسڈے کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے ریویژن کے لیے, اور کل جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے استاد ابراہیم ڈیلس سے وہ ہمیں جوائن کریں گے, اور وہ ماشاءاللہ پروفیشنل عربک کے استاد ہیں, اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ کل کا سیشن ضرور جوائن کریں. پاکستان کے 7 بجے جو ہے وہ سیشن ہوگا شروع, اور جو ہے اس سے انشاءاللہ ہم سب کو مزید جو ہے سیکھنے کا موقع ملے گا. اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو میں اشفاق صاحب سے کہوں گی کہ اگر وہ آج کا سیشن جو ہے ہمیں جو ہے وہ کروا دیں. جزاک اللہ خیر. جی اشفاق صاحب آپ آغاز کریں آج کے سیشن میں. جی کسی کا سوال ہے؟ جی آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی, کس سوال آیا کسی کا کوئی؟ جی یہ ٹائمنگ کے حوالے سے اگر کچھ ڈسکس ہوا ہے تو سوری 5 منٹس مجھے بچی کو واش روم لے کے جانا تھا, میں سن نہیں سکی. کل 7 بجے پاکستان کے 7 بجے. تھینک یو. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا یہ لیسن ہے نا, یہ ہمارا
آپ سب کو ہماری جو اسکرین ہے وہ شیئر ہو رہی ہے, آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی اشفاق صاحب. اچھا, جو اس کے فونٹ سائز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل. ٹھیک, تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا الحوار الثالث ہے, ہمارا تیسرا ڈائلاگ جو ہے مکالمہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ والا. تو اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ماں اور باپ جو ہیں بچوں کے, ان کے درمیان ہو رہی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ الام جو ہے, امن ہوتا ہے نا مدر, الام جو ہے وہ the mother, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاذا آذان الفجر. اب سب کو پتہ ہے ہاذا کے معنی اذان, الفجر کا معنی ہے فجر کی اذان. یہ فجر کی اذان ہے. میں ایسا کرتا ہوں, پہلے یہ پڑھتا بھی جاتا ہوں, اس کا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ کر دوں یا پہلے صرف پڑھ لوں, آپ کو کیسے سوٹیبل رہے گا؟ with translation. اچھا اوکے, جزاک اللہ. تو اب جو ہیں ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, این الاولاد. تو آپ نے اینا کا لفظ پہلے پڑھا, اس کا معنی ہے ویئر. اولاد جو ہے وہ جمع ہوتی ہے بچوں کے لیے, جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کہاں ہیں. تو ان کی جو امی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کو بتا رہی ہیں کہ بچے کہاں کہاں ہیں. تو جو ان کا بیٹا سعد ہے, سعد فی الحمام یتودع, یتودع, اس کو آپ یتودع بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی آپ کے لیے, جو کہ آپ نئے ہیں اس میں, تو یتودع. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعد جو ہیں وہ حمام میں ہیں. یہ حمام کا لفظ بھی ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے, یعنی باتھ روم. یتودع, he is performing ablution, وہ وضو کر رہے ہیں, وہ وضو کر رہا ہے. وَأَيْنَ سعید, سعید کہاں ہے, یہ میں یہاں پر ہوں. تو وہ الاب جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سعید کہاں ہے. وہ پہلے سعد کی بات کر رہے تھے, اب سعید کی. تو سعید جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن. جو سعید ہیں وہ کہاں ہیں, فی الغرفۃ, یہ نیا آپ کے لیے آیا, فی لفظ جو آیا ہے نا, اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو فی الغرفۃ ہو جائے گا. یقرأ, یہ فعل آ گیا ہے نیا آپ کے لیے, قرأ یقرأ سے. القرآن, یہ مفعول بہ ہے, یہ آبجیکٹ ہے, کہ سعید جو ہیں وہ فی الغرفۃ, کمرے میں ہیں, اور وہاں کیا کر رہے ہیں, یقرأ القرآن, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی اس کو اگر ہم دوسری زبان میں کہیں گے کہ سعید کہاں ہے, تو اس کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ سعید اپنے کمرے میں ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے. یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اشفاق صاحب, یہ جو ہم غرفہ جو ہے وہ روم کو کہتے ہیں نا, غرفہ, جی 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 جی, اور غرفہ یہ روم کو غرفتی ہے. جی جی, یہ جو ہے, اگر آپ اس اسٹیج پہ اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں اپنے سوال, اچھا پھر ٹھیک میں ہے. بعد میں اس کی تشریح کر سکتا ہوں, کیونکہ کافی اوپر بھی ہیں جو آپ کو جی سوال جی. پوچھنے چاہتے ہیں. ہوں. سمجھ میں آئی نا, جی تو میں کر جی دوں گا انشاءاللہ ٹھیک تعالیٰ. ہے. وہ تو انٹرسٹنگ ہے, وہ تو اصل چیز. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی جی, سر صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ کوشچن بھی ہم بعد میں ہی پوچھیں کہ یتودع کس ایکچوئل ورب سے بنا ہے, اور جیسے یقرأ کس ایکچوئل ورب سے بنا ہے, یہ بعد میں ہی جی ہم لوگ جی اس طرح کی جی چیزیں دیکھیں گے؟ جی بالکل, جی جی, یہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ذرا اس کو ہم انٹرسٹڈ بنا لیں, کیونکہ پھر آگے جو اپنے اور بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. تو آگے شروع کریں. پھر سعید جو ہیں وہ اپنے کمرے میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹوں کے متعلق تو پوچھ لیا, اب بیٹی کے متعلق بھی پوچھ لیں. تو وہ کہہ رہے ہیں وا اینڈ, اس سے کنیکٹیویٹی ہے اس کی. آئینہ سعیدہ, تو سعیدہ کہاں ہے,
تو ان کی امی جو ہے سعیدہ کی وہ جواب دے رہی ہیں الام کہ سعیدتن فی المصلی تصلی. تو اس کو جو ہے اس کو ہم تھوڑا میں نے جان بوجھ کر اس کو تھوڑا اس طریقے سے پڑھا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ ہے اس کے نیچے نقطہ نہیں ہے, کوئی نقطے نہیں ہیں, اور یہاں نقطے ہیں. تو اس کو میں نے جان بوجھ کر غلط پڑھا ہے. سعیدتن فی المصلی تصلی, آپ کو سمجھانے کے لیے کہ المصلی جو ہے یہ اصل میں الف مکسورہ ہے. ٹھیک ہے. اور جی ہیلو, اچھا تصلی وہ نماز پڑھ رہی ہے, وہ مصلی پر ہے اور نماز پڑھ رہی ہے. الابو عین المعطف, عین المعطف, ٹھیک ہے, کہ میرا کوٹ کہاں ہے. معطف جو ان کے اوور کوٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو سعد جواب دے رہا ہے, سعد کہہ رہا ہے کہ ھذا ھو المعطف یا والدی, یہ ہے آپ کا اوور کوٹ اے میرے والد. الاب وعین النظارۃ, میری اور نظارت, اور نظارہ کہتے ہیں نظر سے جو ہوتی ہے اس کا تعلق نظر سے ہے. نظارہ کہتے ہیں گلاسز کو, ریڈنگ گلاسز کو, کہ وہ میری ریڈنگ گلاسز کہاں ہیں. تو سعید جواب دے رہے ہیں ھذہ ہی النظارۃ یا والدی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کے گلاسز اے میرے والد. تو اب کہہ رہے ہیں, والد صاحب کہہ رہے ہیں حیا بنا الی المسجد, لیٹ اس گو. حیا بنا کا معنی ہے چلو ہم چلتے ہیں. حیا بنا لیٹ اس گو الی المسجد, مسجد کی طرف, یعنی مسجد کو چلیں. یہ کسی کا مائک کھلا ہے بھائی, دیکھیں آپ. جاوید صاحب یہ دیکھیں, مجھے کوئی اور بھی اس میں کسی کی آواز آ رہی تھی. تو جی میں نے اشفاق سے میں نے میوٹ کر دیا ہے, وہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو میں میوٹ کر دیتی ہوں انشاءاللہ. آپ کہہ رہی ہیں, میں کہہ رہی ہوں. اچھا, حیا بنا الی المسجد, لیٹس گو ٹو دا مسجد. الی کے معنی ہوتے ہیں ٹو, المسجد جو ہے وہ دا ماسک. تو سعد و سعید بھی آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ حیا بنا لیٹ اس گو. یہاں تک تو بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کو. اب ہم چلتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف بھی, اور جو تھوڑی بہت اس میں آپ کو غور کرنے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یعنی اب آپ نے ایک نوٹ کرنا ہے کہ جو الام ہے نا, اس کے اوپر جو حمزہ لگا ہوا ہے یہ ہمیشہ رہے گا اس حمزے میں. اور الفجر والا جو الف ہے اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے, اس میں فرق ہے. یہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے, جب تھوڑے آپ پکے ہو جائیں گے تو اس کی آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئے گی. بس اس کو ایسے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے, میمورائز کر لینا ہے, اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہ جو ہے حمزہ یہ مستقل ہے, اس کو ہم موو نہیں کر سکتے. اسی طرح آذان کے اوپر جو حمزہ ہے وہ بھی موو نہیں کیا جا سکتا, وہ رہے گا. الفجر جو ہے اس کے اوپر کوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی حرکات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ رہی ہے جی. اچھا, یہاں پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ سب آئینہ کے میں نے آپ سب کو آتے ہیں. اولاد جو ہے وہ جمع ہے ولد کی, تو اس میں ایک آپ نے دیکھا ہی ہوگا, کسی نے بہت اچھا وہ ڈالا ہے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر, لفظوں کے معنی سب لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اگر آپ محنت کر لیں تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی. جب آپ کلاس میں آئیں گے, لیسن میں آئیں گے, تو آپ ہاف پریپیئرڈ ہوں گے پہلے ہی انشاءاللہ. تو یہاں پر حمام جو ہے, یہاں پر یہ سوال آیا تھا عائشہ کا کہ یہاں فی آیا ہے اور اس کے بعد حمامی آیا ہے. تو فی جو ہے یہ حرف جر اس کو کہتے ہیں, جس کو انگلش میں پارٹیکلز یا آرٹیکلز کہتے ہیں. تو جب یہ آئے عربی میں تو یہ اس کے بعد جو اس کی وکٹم والا, اس کا جو اس کے بعد جو بھی حرف آئے گا یہ اس کو مجرور کر دیتا ہے.
مجرور کا مطلب ہے نیچے کی طرف کھینچ لیتا ہے, اور نیچے کی طرف کھینچنے کا مطلب ہے کہ اس کو کسرہ دے دیتا ہے, اس کو زیر دے دیتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. یہ کبھی بھی فی الحمامہ نہیں ہو سکتا, یہ فی الحمامی بنے گا, کیونکہ یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے. یہ گرامیٹیکل ٹرمز ہیں, اس کے اوپر آپ زیادہ غور نہ کیجیے گا. مگر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ہم یاد کروا دیں گے جو حروف جر ہے نا وہ آئیں گے, آپ ان کو لکھتے جانا. جیسے فی ہے, آگے آئے گا الہ, المسجد, تو الہ بھی جو ہے وہ بھی حرف جر ہے. تو اس طریقے سے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ فی کے آنے کے بعد اس کے بعد میں آنے والے لفظ پر اس کے کیا اثرات ہیں. تو اس کے بعد یہ آپ کے لیے اب فعل جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. پہلے آپ کو فعل جو تھا وہ نہیں انٹروڈیوس کروایا تھا, نہ ہی حرف جر کروایا تھا. پہلے آپ کو صرف ایکسکیوز می, پہلے آپ کو ناؤن جو ہے نا اسم, ان سے واقفیت کروائی تھی آپ کی. اب آپ کو یہ تھوڑے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے تودع, جو لفظ ہوتا ہے تودع یا تودع. تو یہ ابھی چونکہ فعل جو ہے نا اس وقت جہاں یہ فعل مضارع ہے تو اس لیے یہ یتودع ہے, اور یا اس کی نشانی ہے. یہ کافی ڈیپ جو ہے, اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں یتودع. تو قرأ ہوتا ہے, قرأ یقرأ, یہ فعل جو ہے قرأ ماضی ہوتا ہے, یقرأ مضارع ہوتا ہے. اچھا, القرآن کے اوپر زبر آیا ہے اس لیے کہ القرآن جو ہے یہ یہاں پر آبجیکٹ ہے. وہ پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جاوید صاحب؟ جی. کسی کا سوال یہاں پر کوئی ہے؟ آگے چلیں. میرا خیال ہے آپ یہ پڑھ کے نا پھر پریکٹس کرا دیجیے ایک دفعہ کسی کے ساتھ, تو دیٹ ول بی ویری گڈ. اوکے جی. تو ابھی اس کے کسی کا سوال ہے اس کے بعد؟ یہی سوال ہے جو جی یقرا جو ہے اس کا کیا میننگ ہے؟ ریڈنگ. ہی از ریڈنگ یا ہی ریڈز, یا کیونکہ مضارع ہے نا, یہ فعل پریزنٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. تو عربی میں جو دونوں آ سکتے ہیں, ہی از ریڈنگ. جزاک اللہ عائشہ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو مسلح جو ہے یہ اس کا بھی میں بتانا چاہتا تھا, فی المسلح, مگر یہ آئے گا مسلح تسلی, اس کے نیچے جو ہے اس کو تسلی کہیں گے. فی المسلح ہی پڑھیں گے اس کو, کیونکہ یہ ممنوع من صرف ہے, اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. یقرا ہی ریڈز ہے تو شی ریڈز کیا ہوگا؟ وہ آگے میں جی وہ آگے ہم بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سعیدہ جہاں تسلی ہے نا, یہ اسی طرح یقرا کے بعد تقرا آ جائے گا. تقرا فیمیل کے لیے, اس کے لیے تا آئے گا. تو اگر ہم یہ کہیں سعیدہ کہیں کہاں ہے, تو سعیدہ فی الغرفتی تقرا القرآن بن جائے گا, اس کے لیے تا لگے گا پہلے. تو یہ اس کو کہتے ہیں فعل مضارع کی نشانیاں, یہ ہوتی ہیں یا, تا, الف اور نون. تو یہ ہم اس کو, یہ 5 چیزیں ہیں نا, آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت لگے گا اس کو پہچاننے کے لیے. اگر ابھی آپ اس کو ایسا ہی سمجھیں, جیسے جیسے یہ کتاب ڈیویلپ ہوتی جائے گی یہ لفظ خود بہت آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں, یہاں انہوں نے کہا ھذا ھو المعطف, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معطف جو ہے وہ مذکر ہے. اسی طرح یہاں نظارہ جو ہے اس کے آگے تا مربوطہ لگی ہوئی ہے, اس سے پہلے ہیا اور ہی آیا ہے. یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں, یہ زیادہ ضروری ہیں آپ کے لیے. تو فعل آپ کو بعد میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا.
تو ابھی ہم میرے پاس نا پارٹیسپینٹس کی لسٹ، میں ایک چھوٹے سے کمپیوٹر پہ ہوں تو وہ میرے پاس لسٹ نہیں آ رہی، تو آپ برائے مہربانی کوئی بھی جوڑے بنا سکتے ہیں. میں اپنے جاوید صاحب کے ساتھ ایک کر لیتا ہوں. جی جی بالکل. جی آپ کیا بنیں گے، والد صاحب بنیں گے یا والدہ؟ آپ بتائیں جس میں پریکٹس میری زیادہ ہو. سر میں ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی ضرور. سر مجھے پلیز ایک دفعہ پھر یہ ایکسپلین کر دیں کہ قرا سے ایک دفعہ جو ہم نے یقرا کیا ہے لیکن آگے نیچے جو تھا یوسلی ہاں جی سوری نظر نہیں آ رہا، اس میں تا ہے، وہ اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں وہ فیمینن کے لیے ہے اور یقرا میسکولن کے لیے ہے. سعید جو ہے وہ مذکر ہے، سعیدہ مؤنث ہے. تو اس کی جو پوری تصریف ہے نا، اس کی پوری کنجوگیشن جس کو کہتے ہیں ہم، وہ آپ کو اگر آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے اس کے بعد، مگر اس سٹیج کے اوپر آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی. جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. نظر آ رہا ہے جاوید صاحب؟ تو آپ ایسا آپ سوال پوچھیں اس سے. جی آپ کوئی ہے آپ کے دن میں کوئی سوال تھا کیا آپ کہہ رہے تھے؟ کچھ کسی اور نے کوئی سوال پوچھا؟ مجھے جہاں نا نظر نہیں آ رہی تو اس لیے کسی نے ہینڈ ریز تو نہیں کیا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے کسی کا ہینڈ ریز. جی 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 چلیے ہم شروع کرتے ہیں. تو میں نا یہ اورنج بن جاتا ہوں. ہاں جی تو میں پوچھ رہا ہوں یا بتا رہا ہوں ہذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد. سعد فی الحمام یتوضا. وعین سعید. سعید فی الغرفة یقرأ القرآن. وعین سعیدہ. سعیدۃ فی المصلی تصلی. این المعطف. هذا هو المعطف یا والدی. وعین نظارہ. جی پھر ٹرائی کریں. وعین النظارہ. وعین النظارہ، یا بالکل صحیح. هذه هي النظارة یا والدی. حیا بنا الی المسجد. حیا بنا. اس کو ایک دفعہ میں ریورس آرڈر میں کر لیں اب جو ہے نا. آپ کے میرے ساتھ کرنا؟ اچھا ٹھیک. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب سے کرنا ہے یا آپ میرے ساتھ کرنا؟ جی آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ شروع کریں. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد. سعد فی الحمام یتوضا. وعین سعید. سعید فی الغرفة یقرأ القرآن. وعین سعیدہ. سعید فی المصلی تصلی. این المعطف. هذا هو المعطف یا والدی. این النظارہ. هذا هي النظارہ یا والدی. پھر ٹرائی کریں. هذه هي النظارہ یا والدی. صحیح. حیا بنا الی المسجد. جی نیچے اسکرول کیجیے گا. جی حیا بنا الی المسجد. حیا بنا. حیا بنا. حیا بنا. حیا بنا الی المسجد. ٹھیک ہو گیا جی. جی پھر اب آپ میرے پاس نا پارٹیسپینٹس کی لسٹ نہیں آ رہی، جی وہ اسکرین بہت ہی چھوٹی ہے تو میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ کہیں ہمارا ریز ہینڈ بھی ہوا ہوا ہے. منیرہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. منیرہ صاحبہ کے ساتھ عائشہ عالم ہے. جی جی میں پریکٹس کے لیے ہاں جی ریز ہینڈ کر رہی تھی کہ اگر پریکٹس اس کے لیے منیرہ. جاوید صاحب میں جو ہے 2 گروپس بنا دیتی ہوں. عالیہ ہے ہمارے ساتھ اور ایک میں اشفاق صاحب، تو میں 2 بریک آؤٹ رومز بنا دیتی ہوں.
एक यहाँ पे मेन सेशन में ही बना दे, अब सिर्फ एक बना दे, मेरे ख्याल में एक मेन सेशन में एक कर ही। ले। जी 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 ठीक है। आयशा, जी ये स्क्रीन मुझे अब बंद करनी पड़ेगी या ऐसे चल जाएगा काम? नहीं नहीं, जी, आप आप मेन सेशन में ही रहिए। जी जी। अच्छा ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो जो लोग हैं वो यहीं पे प्रैक्टिस कर लें। ऑडियो चली गई है। आयशा और जावेद